میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا سو اس کی قیامت بپا ہو گئی۔ اب کیونکہ ہمیں اپنی موت کی خبر نہیں کہ کب آئے گی، تو ہمیں ہر وقت تیار رہنا چاہیے، ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، ہر مہینے کو اپنی زندگی کا آخری مہینہ سمجھیں، اپنے ہر ہفتے کو اپنی زندگی کا آخری ہفتہ سمجھیں، ہر دن کو اپنے زندگی کا آخری دن سمجھیں، ہر گھنٹے کو اپنی زندگی کا آخری گھنٹہ سمجھیں۔ اگر ایسا ہوگا تو یقیناً ہماری اصلاح ہوگی، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ کو ناراض کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ ہمیں بتا دیا ہے کہ اس دنیا میں تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر لیا گیا وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ تو ہمیں کامیابی چاہیے، جنت میں جانا ہے۔ اب بہت زیادہ وقت شاید میں سمجھوں کہ میں ابھی جوان ہوں، ابھی بڑا وقت پڑا ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں، موت کو نہ وقت نظر آتا ہے، نہ آپ کی صحت نظر آتی ہے۔ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ بوڑھوں پر موت آتی ہے، جوانوں پر بھی آ جاتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ غریبوں پر موت آتی ہے، امیروں پر بھی آتی ہے۔ لہذا ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کا سامنا کرنے کے لیے تیار رکھنا چاہیے۔ آج میں نے چاہا کہ کیونکہ اب موت کے بعد اللہ کا سامنا کرنا پڑے گا قیامت کے دن، تو کچھ علامات جو قیامت کی علامات ہیں، ویسے تو ہمیں ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے، لیکن کم از کم قیامت کی جو علامات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ یہ قیامت کی علامات کا جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے ایمان بالغیب مضبوط ہوتا ہے۔ آپ کا جو ایمان بالغیب ہے یہ مضبوط ہوتا ہے، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے نفس کی، اپنے آپ کو انسان اپنے نفس کو اطاعت پر آمادہ کرتا ہے کہ اللہ کی فرما برداری کریں، نبی کی فرما برداری کریں۔ پھر کچھ شرعی احکام کا علم ہو جاتا ہے، بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ بھی شریعت کا عمل، یہ بھی شریعت کا کام ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر بھی دلیل مل جاتی ہے کہ واقعی اللہ کے نبی سچے نبی ہیں، کہ انہیں پہلے سے معلوم تھا، اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ یہ علامتیں ہیں قیامت کی، اور پھر انسان ذہنی طور پر تیار رہتا ہے کہ اگر کوئی وقت آ جائے تو وہ ذہنی طور پر تیار رہتا ہے۔ اور
یہ علم کے پیش آنے والے واقعات کا سامنا کیسے کرنا ہے، یعنی قیامت قریب آئے گی تو اس وقت جو واقعات مسائل ہوں گے تو ان کا سامنا کیسے کرنا ہے، اس لیے بھی اس کا علم ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات کہ انسان کا عقیدہ اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں قیامت کے علم کے حوالے سے یعنی یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے جس دن تمام حساب و کتاب ہوگا، ہر ایک کو بدلہ ملے گا، اچھا کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا، اور اس طرح جو غلط کرتا ہے اس کے مطابق اسے بدلہ ملے گا، اور یہ قیامت کا دن۔ اور قیامت، ویسے تو میں نے جیسے ابھی حدیث سنائی، جو مر گیا سو اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، اسے تو کسی چیز کا انتظار ہی نہیں کرنا چاہیے، ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی قیامت کی چند نشانیاں ہیں جن کا انشاءاللہ میں آج ذکر کروں گا۔ پہلے آپ یہ آیہ مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یسألونک عن الساعہ، کہ یہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایان مرساہا، کہ وہ کب برپا ہوگی۔ قل، اے نبی ان کو بتا دو، علمہا عند ربی، اس کا علم میرے رب کے پاس، لا یجلیہا لوقتہا الا ہو، اس کے وقت کو وہی ظاہر کرے گا، یعنی جب اس کا وقت آئے گا تو اسے وہی ظاہر کرے گا۔ لیکن سن لو، ثقلت فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین پر یہ عمل بہت بوجھل ہے، قیامت کا آنا بہت بوجھل، لا تأتیکم الا بغتہ، اور پھر فرمایا کہ وہ اچانک آئے گی، وہ جب بھی آئے گی تم پر اچانک آئے گی۔ یسألونک کأنک حفی عنہ، یہ لوگ آپ سے ایسے پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں کہ جیسے آپ تحقیق کر چکے ہوں کہ کب آئے گی۔ قل، ان کو بتا دو اے نبی، انما علمها عند اللہ، اس کا علم اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو میرے بھائیو، قیامت کی کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں اور کچھ نشانیاں بڑی ہیں۔ پہلے ہم چھوٹی نشانیوں کے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ چھوٹی نشانیوں میں علم کا اٹھ جانا، موسیقی کا عام ہونا، اسی طرح شراب نوشی کا عام ہونا، مساجد میں نقش و نگار، یہ ساری باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی۔ میں تو مختصراً بتا رہا ہوں، اور پھر آگے احادیث کی روشنی میں باقاعدہ ذکر کروں گا۔ یہ مساجد میں نقش و نگار، یہ بھی علامات قیامت میں سے ایک علامت، اور اسی طرح قتل و غارت کا عام ہونا، اور قتل و غارت کا عام ہونا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو چھوٹی نشانیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتائی۔ اور بڑی نشانیاں جو ہیں ان میں دجال کا آنا، امام مہدی کا ظہور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج اور ماجوج کا آنا، دابت الارض، زمینی جانور، اس کا احادیث میں ذکر ہے۔ اسی طرح سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، یہ آخری علامت ہوگی، اس کے بعد کی قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو یہ کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ تو چھوٹی نشانیوں میں سب سے پہلے نمبر پر فتنوں کا ظہور۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ آپ فرماتے ہیں کہ لم یبقى من الدنیا الا بلاء و فتنہ، کہ دنیا میں آزمائشوں اور فتنوں کے سوا کچھ باقی نہیں رہے گا. یعنی فتنے ہی فتنے، کہیں اولاد کا فتنہ، کہیں مال کا فتنہ، عورتوں کا فتنہ، فتنے ہی فتنے، دہشت گردی کا، مہنگائی کا، آزمائشیں ہی آزمائشیں ہوں. حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس بن مالک کے پاس آئے اور فشکونا الیہ مما نلقى من الحجاج، جو حجاج بن یوسف کی زیادتیاں تھیں ہم نے ان سے شکایت کی کہ اس طرح وہ شخص ہم پر زیادتیاں کرتا ہے. فقالا، تو حضرت انس بن مالک فرمانے لگے اسبروا، آپ صبر کرو، آپ صبر کریں. فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک جب بھی اب کوئی دور آتا ہے، آئے گا، تو اس سے اگلا دور اس سے کہیں برا ہوگا، لہذا ان تکلیفوں پر صبر کرو. یہ حضرت انس بن مالک نے اپنے ساتھی صحابی کو یہ تلقین فرمائی، صبر کی. اور ایک روایت میں آتا ہے ستکون فتن، ان قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنے ہی فتنے برپا ہوں گے، اور القاعد فیہا خیر من القائم، بیٹھ رہنے والا بہتر ہوگا اس سے جو کھڑا ہوگا. یعنی بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا. والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا. والماشی خیر من الساعی، اور چلنے والا بھاگنے والے سے بہتر ہوگا. من تشرف لہا تستبشرہ تستبشرفہ شریفہ، تو جو بھی جھانکے گا اس فتنے میں، تستشرفہ، تو وہ فتنہ میں مبتلا ہو جائے گا. یعنی جو بھی فتنے میں جھانکنے کی کوشش کرے گا وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا. فمن وجد فیہا ملجأ او معادا، جو بھی کوئی پناہ کی جگہ، جو بھی کوئی چھپنے کی بچنے کی جگہ پائے، فلیعوذ بہ، اسے چاہیے کہ وہ پناہ لے لے اس موقع پر، یعنی بچ جائے، پناہ لے لے، بچ جائے، یعنی جتنا ممکن ہو. یہ بخاری کی روایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعۃ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی کہ جب تک حتیٰ یمر الرجل بقبر الرجل، یہاں تک کہ ایک آدمی کسی دوسرے آدمی کے قبر کے پاس سے گزرے گا، فیقول یا لیتنی مکانہ، تو وہ کہے گا کاش اس قبر میں اس کی جگہ میں ہوتا، میں ان فتنوں میں کو نہ دیکھتا، کاش اس قبر میں ہوتا، یعنی میں مر چکا ہوتا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، ان من ورائکم ایام الصبر، ابھی تم پر صبر کا زمانہ آنے والا ہے، زمانہ آنے والا ہے. الصبر فیہن کقبض علی الجمر للعامل، فرمایا کہ ان اوقات میں صبر کرنا اتنا مشکل ہوگا کہ جیسے ایک انگارے کو ہتھیلی پر رکھ کر برداشت کیا جائے، عمل کرنے والے کے لیے اس قدر مشکلات ہوں گی. فرمایا للعامل فیہا اجر 50 آدمیوں کے ثواب کے برابر اس وقت میں،
یعنی فتنوں کے دور میں 50 آدمیوں کے برابر اجر و ثواب اللہ ایک آدمی کو دے گا۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان، ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ یتمنون فیہ الدجال، کہ وہ فتنوں سے پریشان ہو کر تمنا کریں گے کاش دجال ہی آ جائے۔ قلت یا رسول اللہ، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، بے ابی امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، من مذاق، ایسا کیوں ہوگا؟ قال، تو آپ نے فرمایا مما یلقون من العناء والعناء، کہ جو ان پر فتنے ہی فتنے، مشکلات ہی مشکلات ہوں گی، اس کی وجہ سے یہ ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صبح کو ایک شخص مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہو جائے گا، یعنی فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ تو یہ فتنوں کا آنا قیامت کی علامات میں سے سب سے اہم علامت۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تقبض العلم ویظہر الجہل، یہاں تک کہ علم قبض کر لیا جائے گا، اٹھ جائے گا، اور جہالت عام ہو جائے گی، ویکثر الحرج، اور حرج عام ہوگا۔ اور صحابہ نے پوچھا کہ حرج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا قتل، یعنی قتل ہونا کرنا عام ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ کے خاص علم والے بندے، علم رکھنے والے بندے، علماء ربانی علماء کو اللہ موت دے کر علم اٹھا لے گا۔ ان اللہ لا ينزع العلم بعد ان آتاکموہ انتزاعا، اللہ سینوں سے علم کو نہیں چھینے گا، بلکہ وَلَكِنْ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُمْ مِنْ قَبْضِ الْعُلَمَاء، علماء کی روح کو قبض کر کے اللہ علم کو ختم کر دے گا۔ اور حتیٰ اذا لم يبقى عالم، یہاں تک کہ جب کوئی صحیح عالم نہیں بچے گا تو اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو دینی پیشوا بنا لیں گے۔ اور فسئلوا، پھر وہ جاہلوں سے پوچھیں گے، فتوے لیں گے، ففتوا، تو بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی وہ گمراہ کریں گے۔ بخاری مسلم کی یہ روایت۔ اور یہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے بہت سے علماء جو جاہل لوگ ہیں ان کو دینی پیشوا بنایا گیا ہے، ایسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں کہ کسی عقل والے آدمی کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ میں کل ایک دیکھ رہا تھا، ایک شخص نے مجھے بھیجا کہ یہ دیکھیں کہ اس حد تک جہالت کہ اللہ روح قبض کرنے کے لیے جب فرشتہ بھیجتا ہے تو وہ جس کی چاہے روح قبض کر سکتا ہے، لیکن کسی بڑے پیر کے مرید کی روح قبض نہیں کر سکتا جب تک وہ پیر اس کی اجازت نہ دے۔ یعنی اتنا اللہ کا نظام کمزور ہے، یعنی کتنی بڑی جہالت کی بات۔ تو یہی وہ علماء ہیں جو نام کے علماء اور جاہل، اور لوگوں نے انہیں دینی پیشوا بنایا ہوا ہے۔ یہ مسجدوں پر بیٹھ کر یہ ایسے مسئلے کرتے ہیں کہ بالکل یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں یہ جو فرمایا تھا کہ جاہل پیشوا دینی بن جائیں گے، جو ذلو
خود بھی گمراہ ہوں گے، وَأَضَلُّوا اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اسی طرح علامات قیامت میں ایک علامت والدین کی نافرمانی کثرت سے ہوگی۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوماً بارزا للناس، ایک دفعہ لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور اس طرح ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، پوچھنے والے سے، جس سے پوچھا جا رہا ہے، کوئی زیادہ نہیں جانتا۔ اور ولیکن سأخبرک، میں تجھے بتا دیتا ہوں، عن اشراطہا، اس کی چند نشانیاں۔ اور پھر آپ نے 2-3 نشانیاں بتائیں۔ سب سے پہلے فرمایا اذا ولدت الامۃ ربتہا، جب لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی۔ اس کی 3-4 وضاحتیں کی ہیں کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، کہ یہ وضاحت، تو میں ان میں سے ایک آپ کو بتانے لگا ہوں کہ لڑکے لڑکیاں یعنی اولادیں ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کریں گی جیسے یہ آقا ہوں اور وہ ان کے غلام ہوں، یہ آقا ہوں اور یہ ان کے غلام ہوں۔ میں ایک عالم دین سے سن رہا تھا کہ ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنے بیٹی کو لے کر اس عالم کے پاس آئی کہ مولانا اس کو سمجھائیں، یہ بہت بدتمیزی کرتی ہے میرے ساتھ۔ تو کہنے لگی بیٹی مولانا صاحب برما رہے تھے، میرے سامنے کہا بکواس نہ کر، میں نے کب بدتمیزی کی ہے تیرے ساتھ؟ یعنی یہ انداز ہے آج کل کی اولاد کا۔ تو یہ مفہوم 3-4 اور بھی مفہوم بتائے ہیں، اب وقت نہیں ہے۔ یہ مفہوم کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گی کہ جیسے یہ آقا ہوں اور ان کے والدین ان کے غلام۔ یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ فذالک من اشراطہا، آپ فرماتے ہیں یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْحُفَاةُ الْعُرَاةُ رؤوس الناس، اور ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے لوگوں کے پیشوا بن جائیں گے۔ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا، یعنی لوگوں کے نزدیک معزز ہو جائیں گے۔ فَذَلِكَ مِنْ أَشْرَاطِهَا۔ اور وَإِذَا تَطَاوَلَ رِعَاءَ الْغَنَمِ فِي الْبُنْيَانِ، اور بکریوں کے چرواہے لمبی لمبی بلڈنگیں بنائیں گے۔ ابھی مکہ مدینہ اور ان علاقوں میں لوگ بتاتے ہیں کہ اکثر بلڈنگیں اونچی اونچی ان لوگوں کی ہیں جو کسی وقت وہ بکریوں کے چرواہے ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ لیں اب آہستہ آہستہ یہ ساری نشانیاں پوری فرما رہا ہے، اور فرمایا ھذا فذالک من اشراطہا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پڑھی کہ جس میں اللہ نے 5 چیزوں کا علم اپنے پاس رکھا ہے، یعنی اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ 5 چیزوں کے بارے میں کیا ہے۔ ایک ہے کہ قیامت کے بارے میں، دوسرا بارش کے حوالے سے۔ دیکھیں آلات کے ذریعے جان لینا یہ غیب کا علم نہیں ہے، کئی دفعہ پیش گوئی ہوتی ہے اور پوری نہیں ہوتی، تو یہ تو دیکھ کر بتانا آلات کے ذریعے یہ کوئی نہیں ہے کہ پہلے سے پتہ ہے۔ ایسا صرف آلات سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن بغیر دیکھنے کے آلات کے بتا دیں تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یعنی کہ رحموں میں کیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی، یہاں پر بھی وہی بات کہ آلات کے بغیر ایسے عورت کو دیکھ کر بتائے بغیر آلات کے، تو یہ تو کوئی بات نہیں کہ ادھر شیشہ لگا ہوا ہے، میں اس میں دیکھ دیکھ کر دیوار کے پرے بتاتا جاؤں کہ یہ وہ جا رہا ہے وہ آ رہا ہے،
تو یہ تو کوئی بات نہیں، اصل ہے کہ بغیر کسی ذریعے کے سبب کے میں آپ کو بتاؤں۔ تو رحموں میں کیا ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور اسی طرح کل کیا کرے گا، کیا کمائے گا، کیا کھائے گا، کیا کرے گا، یعنی یہ بھی اللہ کو پتہ ہے، اور کس جگہ اس کی موت آنی ہے یہ بھی اللہ کو پتہ ہے۔ تو یہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی نے پھر بتائی جس شخص نے قیامت کے بارے میں پوچھا، کیونکہ ان 5 چیزوں میں ایک قیامت کا بھی ذکر تھا۔ اسی طرح قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ عمل ناپید ہو جائے گا، عمل نہیں ہوگا، باتیں بہت ہوں گی، تقریریں کرنے والے بہت ہوں گے، بڑی بڑی لچھے دار تقریریں کرتے ہوں گے، لیکن عمل میں کوتاہی ہوگی۔ حضرت زیاد بن لبید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف باتیں بتائیں اور پھر فرمایا ذاک عند اوان ذہاب العلم، یہ اس وقت ہوگا جب علم اٹھ جائے گا۔ قلت یا رسول اللہ، میں نے زیاد بن لبید کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ کیف یذہب العلم، علم کیسے چلا جائے گا؟ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ، ہم قرآن پڑھتے ہیں، وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا، اپنی اولاد کو سکھاتے ہیں، وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ، ہمارے بیٹے اپنے بیٹوں کو سکھائیں گے، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت تک یہ رہے گا، تو یہ یعنی علم رہے گا تو عمل کیسے چلا جائے گا؟ قال ثقلتک امک زیاد، اے زیاد تجھے تیری ماں گم پائے۔ یہ نا ایک محاورہ تھا، جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یعنی تیرا ستیہ ناس ہو، یا اس طرح کے الفاظ جو استعمال کیے جاتے ہیں، تو یہ محاورتاً آپ نے فرمایا ان کنت لاراک من افقہ رجل بالمدینہ، میں تو مدینہ میں سب سے زیادہ سمجھدار آپ کو سمجھتا تھا۔ اولیس هذه اليہود والنصارى یقرؤون التوراۃ والانجیل، آپ دیکھتے نہیں یہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل کو پڑھتے ہیں لیکن لا يعملون بشیء مما فیہما، جو کچھ تورات اور انجیل میں ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اس طرح علم چلا جائے گا۔ یعنی گویا معلوم ہوا کہ علم ہوگا، عمل ناپید ہو جائے گا، عمل ناپید ہو جائے گا، یعنی عمل کرنے والے لوگ نہیں ملیں گے۔ اسی طرح قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ امانت اٹھ جائے گی، امانت میں خیانت ہوگی۔ قال رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ینام الرجل النومت، ایک رات صورتحال یہ ہوگی کہ ایک رات آدمی سوئے گا اور فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، اس کے دل سے امانت نکال دی جائے گی۔ فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ أَثَرِ الْوَقْتِ، بالکل ایک سیاہ داغ کی طرح، جیسے ایک سیاہ دھبا داغ ہوتا ہے اتنا ایک رہ جائے گا، باقی امانت چلی جائے گی۔ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةِ، پھر وہ ایک رات پھر سوئے گا۔ فَيُقْبَضُ، پھر وہ جو تھوڑا سا ہوگی امانت وہ بھی قبض ہو جائے گی، چلی جائے گی۔ فَيَبْقَى فِيهَا أَثَرُ مِثْلَ أَثَرِ الْمَجِّ كَجَمْرٍ دَحْرَجَتْهُ، پھر ایسے جیسے ایک انگارہ کسی جسم کے حصے پہ لگے تو آبلہ بن جاتا ہے، یعنی پانی بھر جاتا ہے اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے اور نیچے نشان رہ جاتا ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، تو ایسے ہو جائے گا، یعنی بالکل ہی امانت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُصْبَحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، لوگ صبح کریں گے، کاروبار کریں گے، صبح کو خرید و فروخت کریں گے۔ فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ، کوئی بھی امانت کا خیال نہیں رکھے گا، کوئی بھی امانت کا خیال نہیں رکھے گا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں فَيُقَالُ، پھر لوگوں میں یہ مشہور ہوگا
کہ ان فی بنی فلان، کہ فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے امیناً، وہ بڑا امانت دار ہے، فلاں قبیلے میں ایک آدمی ہے جو بڑا امین ہے، فیقال للرجل، اور اس آدمی کے بارے میں کہا جائے گا ما عقلہ وما اظرفہ وما اجلدہ، کس قدر عقل مند ہے، کس قدر ظرف والا ہے، کس قدر بہادر ہے، لیکن حقیقت یہ ہوگی وما فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من ایمان، اس کے دل میں ایمان ایک رائی کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا، جس کے بارے میں یہ مشہور ہوگا کہ وہ بہت زبردست انسان، رائی کے برابر بھی ایمان اس کے اندر نہیں ہو۔ اگر اس کا یہ حال ہے تو باقیوں کا کیا حال ہوگا؟ یعنی یہ صورتحال ہو جائے گی کہ امانت بالکل اٹھ جائے گی۔ آپ دیکھ لیں لوگ کیا کیا چیز ملا کر لوگوں کو زہر کھلاتے ہیں، دودھ میں، مرچوں میں، اور کیا کیا چیزیں آپ سب جانتے ہیں۔ یہی امانت کا اٹھ جانا ہے، اور یہ آج کل بہت نظر آتا ہے۔ اور اسی طرح بدکاری، شراب نوشی عام ہوگی۔ ان من اشراط الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ ان یقل العلم، علم کم ہو جائے گا، ویظہر الجہل، جہالت عام ہوگی، ویظہر الزنا، اور زنا عام ہوگا، ویشرب الخمر، اور شراب عام پی جائے گی، یعنی شراب نوشی عام ہوگی۔ اب دیکھ لیں لوگ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بھی شراب پینے کی عادت بہت لوگوں کو۔ اللہ ہم سب مسلمانوں کو اس طرح کے اعمال سے بچا کے رکھے جو اللہ کو ناراض کرنے والے۔ اسی طرح فرمایا قیامت کے قریب عورتوں کی کثرت ہوگی، مرد کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں گی۔ ہاں جی، لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، ایک وقت لوگوں پر ایسا آئے گا کہ یطوف الرجل فیہ بالصدقہ، کہ وہ صدقہ لے کر نکلے گا ایک سونے کی دلیل، ثم لا یجد احدا یأخذها منہ، اور کوئی لینے والا اس کو نہیں ہوگا۔ وَيُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يَتْبَعُهُ 40 امرأة، فرمایا ایسی صورتحال ہو جائے گی کہ ایک آدمی 40 عورتوں کی کفالت کر رہا ہوگا، یعنی ایک آدمی اس کی 40 عورتوں کے پر وہ نگران ہوگا، ان کی کفالت کر رہا ہوگا، یعنی 40 عورتیں ایک آدمی پر ڈیپینڈ کر رہی ہوں گی۔ کیوں؟ من قلت الرجال و کثرت النساء، مردوں کے کم ہونے اور عورتوں کے زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ لوگ جنگوں میں مارے جائیں گے، زیادہ تر مرد ہی جنگوں میں مارے جاتے ہیں، جنگوں میں لڑنے والے مرد ہوتے ہیں تو وہ مارے جاتے ہیں اس وجہ سے۔ اور ویسے بھی اللہ کا نظام ہے کہ قیامت کے قریب عورتوں کی بہتات اور مردوں کی کمی ہو۔ آج کے اس خطبے میں آخری جو نشانی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے وہ ہے کہ لوگ یہود و نصارہ کی پیروی کریں گے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، جو تم سے پہلے لوگ گزرے ہیں تم ان کی پیروی کرو گے، شبرن بشبرن، بالکل جیسے ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہے، بالکل جیسے وہ کرتے ہوں گے ویسے ہی تم کرتے ہو۔ وہ کرتے ہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، تو تم بھی یہی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کرو گے، یعنی بالکل وہی کرو گے۔ اور فرمایا وَبِذِرَاعٍ حَتَّى، اور ایک ہاتھ کے برابر جیسے ہاتھ ہے ایسے ہی تم دونوں ایک جیسے کام کرو گے۔ اور فرمایا حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ذَبٍّ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی سانڈے کی بل میں گھسے
تو لدخلتموہ، تو تم بھی ضرور گھسو گے۔ سانڈا گو کی شکل کا ایک جانور ہے، تو اللہ تبارک اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ گھسے، یعنی وہ جو کریں گے تم وہی کرو گے۔ اب دیکھ لیں میرا خیال ہے ہمارے دماغوں میں بہت ساری باتیں آ چکی ہیں کہ ہم وہی کچھ کر رہے ہیں، ہم جو وہ کرتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں، یعنی جیسا لباس، جیسی شکل، جیسے انداز، جیسے معاملات ان کے ہاں ہیں ہمارے۔ میں دیکھتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ گھٹنے سے اوپر تک جانگیا پہنا ہوا ہے اور نوجوان ہمارے پھر رہے ہیں، یعنی انگریزوں کی دیکھا دیکھی وہ ایسے کرتے ہیں تو ہمارے ہاں بھی ایسے کرنے لگے ہیں، سمجھدار لوگ، اور وہ سمجھتے ہیں یہ کلچر ہے۔ تو اللہ کے نبی کی یہ جو بات ہے یہ بھی تو آخر پوری ہونی۔ فرمایا اسی کو دیکھ کر، ہاں صحابہ نے پوچھا، قالو یا رسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف یہ فرمایا نا اپنے پہلے لوگوں کی تم پیروی کرو گے، نام نہیں لیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ الیہود والنصارى، آپ کی مراد یہود و نصارہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا فمن، تو اور کون؟ یہی ہیں، تو اور کون؟ تو یہ بخاری مسلم کی روایت۔ تو میرے بھائیو اللہ سے ڈریں، یہ سالگرہ منانا یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہم مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا اور ہم اس پر خوشی منا رہے ہیں، ایک سال ہماری زندگی کا کم ہو گیا اور ہم اس پر خوش ہو رہے ہیں۔ آخر جو زندگی اللہ نے لکھی ہے، ایک سال بعد وہ سال زندگی کا کم ہو گیا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، لیکن دیکھا ہے کہ وہ کرتے ہیں تو ہم بھی۔ میں ایک عالم دین کو جانتا ہوں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، ان کا ایک بیٹا تھا اور 9 بیٹیاں تھیں۔ وہ بیٹا 9 بیٹیوں کے بعد اللہ نے دیا، صاحب ظاہر ہے وہ بہت لاڈلا تھا۔ اب وہ عالم دین جمعہ پڑھاتے تھے، جمعہ پڑھانے والے تھے، تو پشاور میں جا کر ان کی سالگرہ منایا کرتے تھے کہ یہاں لوگ مجھے تان کریں گے، تو اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے پشاور میں جا کر وہ یہ کیا کرتے تھے۔ یعنی اس حد تک ہمارے اندر، آخر اولاد فتنہ ہے، آزمائش ہے، وہ یہی تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا۔ تو میرے بھائیوں ان آزمائشوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگو کہ ہم پورے اتریں، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے والے ہوں۔ ان آزمائشوں میں ہم دنیا کے ساتھ بہہ نہ جائیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے والے بنے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک علامہ اقبال کا شعر جس میں انہوں نے فرمایا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو بات یہ ہے کہ تمہاری وضع قطع ہندوؤں جیسی اور تمدن میں نصارہ جیسا، یعنی وضع قطع اور تمدن ہمارا یعنی شادی بیاہ مسائل ہندوؤں والے، اور پھر یہ مسلمان ہیں۔ تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، اللہ ہمیں اس کی دیکھیں میرے بھائیوں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ ضرور توفیق دے گا۔ اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے کہ تیرے سامنے ہم نے آنا ہے، اس لیے اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ ہم منہ دکھانے کے نہیں ہیں، اے اللہ ہماری ابھی اصلاح فرما دے۔ جو زندگی تو نے دی ہے یہ باقی زندگی ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول تیرے طریقے کے مطابق چلیں، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ 4 جمعوں میں انشاءاللہ شاید یہ مکمل ہوگا ہمارا عنوان علامات قیامت کا۔